نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ساری جہان دنیا اور جہان کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام رسول معظم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جو سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین اہم کاموں کی طرف توجہ دلائی ہے، تین اہم برائیوں کا ذکر کیا ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اگر وہ معاشرے میں برائیاں پائی جائیں تو اس سے فتنہ اور فساد اور شر کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین اہم کاموں سے مسلمانوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکون خیرا لہم، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے کہ ان یکن خیرا منہن، کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا، اور نہ کسی کو الزام دو، انفسکم، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ کسی کے نام بدلاؤ، نہ کسی کو الٹے ناموں سے پکارو، اور نہ کسی کو غلط القابات دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے گناہ میں ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور اس کے بعد جو توبہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ظالم ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان تینوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ان تینوں چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں خیر، پیار اور محبت پائی جائے، اور حسد، بغض، کینہ اور عداوت وہ ہمارے دلوں سے نکل سکے، اور تمام قوم، تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم میں افراد بھی ہوتے ہیں، قوم میں مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، یہ سب کو مخاطب کیا گیا ہے کہ کوئی بھی فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکون خیرن، کہ وہ تم سے ہو سکتا ہے کہ خیرا منہم، کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بہتر ہو۔ کیونکہ مذاق اڑانے والے سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب کسی دوسرے آدمی کو آدمی حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ جب کسی کے دل میں اس قسم کے وسوسے پائے جاتے ہیں تو پھر وہ
یہ ایک تکبر کی نشانی ہے کہ اپنے کسی دوسری بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ جب کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس روش سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو روکا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ تو اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا اس قوم میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو یہ عورتوں کا الگ سے ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ فطری طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ جب یہ اکٹھی بیٹھتی ہیں تو یہ بہت سی غیر ضروری باتیں کرتی ہیں۔ جب کوئی زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے زیادہ باتوں سے پرہیز ہی کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ پر الزام نہ لگاؤ، اور اپنے آپ کو کوئی الزام نہ دو۔ اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ہے ان کو اپنے آپ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگر ان کا مذاق اڑایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو الزام نہ دیا جائے۔ تو اس کا الزام دینے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک مذاق کی قسم ہے کہ کسی کی تہذیب و تمدن پر انگلی اٹھانا، کسی کو جگتیں کرنا، چوٹیں کرنا، یہ سارا تلمزوا انفسکم الزام دینے والی بات ہے کہ کسی کا جو کسی کو الزام ہے وہ دیا جائے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ کسی کو برے ناموں سے پکارا جائے، نہ تو کسی کے نام تبدیل کیے جائیں اور نہ ہی ان کو غلط القاب دیے جائیں۔ یہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے گناہ کا کام ایمان لانے کے بعد۔ جب آدمی ایماندار ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے بعد ایسے کام بہت بڑی برائی کی زد میں آتے ہیں، تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو آدمی یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کسی وقت کسی وجہ سے کسی پر کوئی الزام لگ جائے یا کسی کا نام بگاڑ دیا جائے یا کسی کو غلط لقب سے یاد کیا جائے، یہ چونکہ غلط کام ہے، اگر کسی سے یہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اس نے اپنے ایک بھائی کی تذلیل کی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو آپ فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آئندہ یہ کام نہیں ہوگا۔ تو وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور اگر ایسا کام کر کے کوئی غلطی کی معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے فعل کی معافی نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالموں سے تشبیہ دی ہے، اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے، تو جو ظلم ہوتا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان برے کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔